حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ جس رات چاند اپنی پوری توانائی کے ساتھ چمک رہا ہو، اس رات اللہ کے کرم کو اپنے دل پہ اتارنے کی کوشش کرو، تمہاری زندگی کی تاریکیاں دور ہو جائیں۔ چاند کا انسان کے صرف جسم پہ اثر نہیں ہوتا، روح پہ ہوتا ہے، سوچنے کی صلاحیت پہ ہوتا ہے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی فلاں کام کر لیں تو آپ کو پیسے آ جائیں گے، تو یہ نہیں ہوتا کہ کوئی صورت آپ نے قرآن پاک کی یا کوئی چیز پڑھی تو وہ صورت کی انرجی ہے وہ آگے کہتی ہے کہ یہ پیسے پکڑیں اور اب آپ انجوائے کریں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ صورت سننے سے، پڑھنے سے، عبادت گزاری سے آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور آپ اگر 1 سیکنڈ کے 1000 میں حصے کے لیے بھی اللہ کے قریب ہو گئے تو آپ کے مسئلے ٹھیک ہو گئے۔ اس میں کیا چیز کرنی چاہیے جس سے آپ کے دولت میں برکت ہوگی، جس سے آپ کے پیسے میں برکت ہوگی، جس سے آپ کو کثرت جو ہے وہ عطا ہوگی، اولاد میں، گھر میں، فصلوں میں، چیزوں میں؟ وہ کیا کرنا چاہیے اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ کوئی بیماری نہیں رہے گی، رزق میں برکت ہوگی، آپ کے جو برین پریشرز ہیں، خاص طور پہ ٹینشنز، لڑائیاں، تلخیاں، رشتوں میں تناؤ آٹومیٹک ختم ہونا شروع ہوگا۔ کر کے دیکھیے گا۔ میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی، لیکن اگر آپ اس کو دھیان سے سنیں گے تو یہ آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑے چینج کا باعث بنے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حیدر جعفری ایک اہم ترین ویڈیو جس کا آپ کی زندگی میں بہت بڑا امپیکٹ ہے، اس کے اوپر بات کرنے جا رہا ہوں۔ انسان کی زندگی میں سب سے بڑا مسئلہ فائنینسز کا، رشتوں کا، انسان کی جو ہے وہ روحانیت کا، یہی 2-4 مسئلے ہیں، اور تو انسان کی زندگی میں مسئلے ہوتے نہیں ہیں۔ ان سارے مسئلوں کا آسمان کے اجرام سے تعلق کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ ایک جگہ فرماتا ہے کہ اور ہم تمہیں ان قریب دکھائیں گے اپنی خاص نشانیاں کھلے آسمان پہ اور خود تمہارے سینوں میں، یہاں تک کہ تم کہہ اٹھو گے انہم الحق، یہی حق ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، یہ جو اجرام فلکی ہیں یہ اللہ نے صرف آسمان میں تیرنے پھرنے یا بس بلا وجہ تو پیدا نہیں کیے۔ وہ کائنات کا واحد کارساز رب جو علی کل شیء قدیر ہے، وہ کہتا ہے سورہ یاسین میں اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ وہ کائنات کا رب، اتنی کمپلیکسڈ طاقت، اتنی کمپلیکسڈ یونیورس، اتنی کمپلیکسڈ زندگی کی ایک جو ہے وہ ایک ندی، وہ بلا وجہ بناتا ہے۔ اس کے کوئی امپیکٹس تو ہوں گے۔ کیا انسان کے اندر پائے جانے والے برین اینڈ ہارٹ نیورونز، ان کے اوپر بھی ان اجرام فلکی کا اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ بڑی تفصیل سے اس کے اوپر بات کرنے جا رہا ہوں۔ یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی لیکن اس کو بڑے دھیان سے سنیے گا۔ ویڈیو کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو پش کر کے آل کی آپشن کو سلیکٹ کر لیں۔ اب آ جاتے ہیں اس ویڈیو کی جو ہے وہ امپیکٹ کے اوپر۔ ہمارے ارد گرد سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، اجرام فلکی بھی ہے، اور ہم اکثر یہ پچھلے 2-3 سالوں میں تو زیادہ بلڈ مون اور بلو مون کا سنتے رہتے ہیں۔ بلڈ مون، میں نے بارہا عرض کی کہ بلڈ مون وہ ہے جس میں نیگیٹو طاقتیں پرووک ہوتی ہیں، اور بلو مون یا سپر مون یا فل مون یہ وہ ہے کہ جس میں پازیٹیو طاقتوں کو انرجی ملتی ہے۔ اور یہی کائنات میں دولت، برکت اور ایکسپینشن یعنی کثرت کا راز کیا ہے؟ کیا اس کا تعلق چاند سے ہے؟ تو سورہ والقمر میں اللہ نے اس کے بارے میں ذکر کیا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم چونکہ سمجھتے نہیں ہیں۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 39 میں جو ہے وہ جہاں پہ چاند کا ذکر کیا جاتا ہے، والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، کہ چاند اپنی منزلیں طے کرتا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ ایک خشک کھجور کی شاخ کی طرح، ایک پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ اب اس آیت میں کیا صرف چاند کے گھٹنے بڑھنے کا ذکر ہے یا چاند کی انرجی کا ذکر ہے؟ میں اس لیے اس کی طرح تمہید زیادہ بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ چاند صرف ایک گھٹنے بڑھنے والی چیز نہیں ہے، چاند ایک یونیورسل بیلنس کا ذریعہ ہے۔
چاند کی گردش جو ہے وہ ایک خاص انرجی پروڈیوس کرتی ہے جس کو لیونر انرجی کہا جاتا ہے، اور وہ لیونر انرجی سب سے زیادہ انسان کے اوپر اثر کرتی ہے کیونکہ لیونر انرجی کا تعلق ہے لیکوڈ سے۔ اسی لیکوڈ یعنی سمندروں کو چاند 30 فٹ تک کھینچ سکتا ہے، اتنا بھاری وزن ہوتا ہے پانی کا، سمندروں کا وزن لاکھوں ٹن ہوتا ہے اور چاند اس کو کھینچ لیتا ہے۔ تو کیا انسان کے اندر جو برین اینڈ ہارٹ نیورونز ہیں یا جو انسان کی باڈی کے اندر لیکوڈز ہیں لمف نوڈز میں، کیا چاند کا ان کے اوپر امپیکٹ نہیں ہوتا؟ کیا چاند آپ کی باڈی میں برین اینڈ ہارٹ نیورونز کے جو ہے وہ الیکٹرولائٹس کو امپیکٹ نہیں کرتا؟ کیا آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو امپیکٹ نہیں کرتا؟ تو اس کے اوپر تو احادیث میں بھی ذکر ہے کہ جو ہے وہ ایام 20 کے روزے رکھا کرو۔ ایام 20 کیا ہوتے ہیں؟ جس کو چاند اپنی پوری انرجی کے اوپر ہوتا ہے۔ ایام 20 میں روزے رکھنے کا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں فرمایا؟ کیا وجہ تھی کہ یہ ایام 20 کے جو روزے ہیں یہ کیوں روحانیت میں آپ کی جو ہے وہ پازیٹیوٹی میں، آپ کی نیکیوں میں اضافے کا باعث بنتے ہیں؟ کیوں آپ کے اندر سے نیگیٹیوٹی کم کرنے کا باعث بنتے ہیں؟ کون سی ایسی انٹینشن آپ کے اندر ہوتی ہے جو یہ چاند کی انرجی سے پرووک ہوتی ہے؟ میں بالکل شروع میں عرض کیا کہ جب فل مون ہوتا ہے یا سپر مون ہوتا ہے جسے بلو مون کہتے ہیں تو پازیٹیو طاقتیں جو ہیں وہ انرجائزڈ ہوتی ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ یہ فل مون کا دولت سے کیا تعلق ہے۔ فل مون کا دولت سے وہی تعلق ہے جس طرح ایام 20 کے روزے انسان کے اندر اس کی صحت میں برکت کا باعث بنتے ہیں، اس کی زندگی میں نیکیوں کا، پازیٹیوٹی کا، روحانیت کا باعث بنتے ہیں۔ اسی طرح کہ فل مون جو ہے کہا جاتا ہے تجلی قمر میں کی گئی دعائیں جو ہیں وہ پوری ہوتی ہیں۔ چاند کا انسان کے صرف جسم پہ اثر نہیں ہوتا، روح پہ ہوتا ہے، سوچنے کی صلاحیت پہ ہوتا ہے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی فلاں کام کر لیں تو آپ کو پیسے آ جائیں گے، تو یہ نہیں ہوتا کہ کوئی صورت آپ نے قرآن پاک کی یا کوئی چیز پڑھی تو وہ صورت کی انرجی ہے وہ آگے کہتی ہے کہ یہ پیسے پکڑیں اور اب آپ انجوائے کریں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ صورت سننے سے، پڑھنے سے، عبادت گزاری سے آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور آپ اگر 1 سیکنڈ کے 1000 میں حصے کے لیے بھی اللہ کے قریب ہو گئے تو آپ کے مسئلے ٹھیک ہو گئے۔ اب آگے چلتے ہیں جی کہ یہ جو فل مون خاص طور پہ ایام 20 جسے کہا جاتا ہے، جب چاند پورے جوبن کے اوپر ہوتا ہے، خاص طور پہ 12، 13 اور 14 تاریخ چاند کی، اور اگر اس کے دوران چاند جو ہے وہ سپر مون ہو تو وہ تو اور بھی بہت شاندار وقت ہوتا ہے۔ تو اس میں کیا چیز کرنی چاہیے جس سے آپ کے دولت میں برکت ہوگی، جس سے آپ کے پیسے میں برکت ہوگی، جس سے آپ کو کثرت جو ہے وہ عطا ہوگی، اولاد میں، گھر میں، فصلوں میں، چیزوں میں؟ وہ کیا کرنا چاہیے اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی، لیکن اگر آپ اس کو دھیان سے سنیں گے تو یہ آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑے چینج کا باعث بنے گی، کیونکہ یہ جادو وادو نہیں ہے، یہ کوئی توہم پرستی بھی نہیں ہے، یہ اللہ کا نور ہے، یہ اللہ کی تجلی ہے۔ یہ اللہ نے جب انسان کو زمین پہ بھیجنے کا فیصلہ کیا، انی جائل فی الارض خلیفہ کا فیصلہ کیا، تو پھر اس نے جو ہے وہ جو چیزیں انسان کے لیے چاہیے تھیں وہ اس دنیا پہ اتار دیں۔ اور اگر آپ اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو انہینس کرنے کا، آپ کی نیکی اور پاکیزگی میں برکت دینے کا باعث بن سکتی ہیں۔ باقی میرا کام بتانا ہے، میرا کام بنانا نہیں ہے۔ کوئی ایک بندہ بھی مان لے، اللہ کے قریب ہو جائے، میرے لیے آخرت کا سرمایہ ہوگا۔ کوئی نہ مانے گا تو میں تو صرف جو ہے وہ جیسے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ان کی حدیث میں یہ جملہ ہے کہ وما علینا الا البلاغ المبین، تو ہمارے پاس تو سوائے پہنچا دینے کے اور کچھ نہیں ہے، ہم تو صرف اپنی بات جو ہے وہ کھول کے بیان کر دیتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں کہ ایام 20 میں آپ نے کرنا کیا ہے، فل مون نائٹس میں آپ نے کرنا کیا ہے۔ سب سے پہلے اپنی نیت کو پاک کریں، اللہ کے ساتھ جڑیں، صرف اللہ کو جو ہے وہ واحد کار ساز، مسبب الاسباب، رازق رزاق سمجھتے ہوئے 2 نفل شکرانے کے ادا کریں کہ اس نے یہ وقت دیا، مہربانی دی، اور پھر حلال روزی کی نیت سے جو ہے وہ کچھ عمل بتا رہا ہوں وہ کر لیں، آپ کے رزق میں برکت آ جائے گی۔ کیونکہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ اگر آپ کی نیت جو ہے وہ کوئی اور ہے تو پھر وہ برکت تو شاید آپ نہ دیکھ سکیں۔ بہرحال دوسری جو چیز ہے اس کے بعد وضو کریں،
وضو کرنے کے بعد کھلے آسمان کے نیچے اگر آسانی سے ہو سکے کسی ٹیرس میں کسی جگہ پہ جہاں پہ چاند کی روشنی آپ تک پہنچ رہی ہو، کسی ایسی جگہ میں، کسی جو ہے وہ اگر آپ کے گھر کا لان ہے وہاں پر، وہاں 2 نفل شکرانے کے ادا کریں وضو کر کے، اور اگر وہیں بیٹھ کے سورہ واقعہ، سورہ رحمان یا سورہ مزمل کی تلاوت کر سکیں، ایک مرتبہ صرف ایک مرتبہ صرف ان کی تلاوت کر لیں، اور درود پاک، اصل طاقت کائنات کی سرکار ختم مرتبہ بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا۔ یہ دین، یہ روشنی، یہ کائنات، یہ علم، یہ عطا، یہ سارا کچھ صرف سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ملا ہے، اور کچھ نہیں۔ لولا لما خلقت الافلاق کا تاج سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پہ ہے۔ اور یہ جو شکرانے کے نفل کی بات کر رہا ہوں، قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ 2 نفل شکرانے کے پڑھیں، شکریہ ادا کریں اللہ کا، درود پاک پڑھیں، سورہ واقعہ، سورہ رحمان یا سورہ مزمل ایک مرتبہ اس کی تلاوت کر لیں، تو اس کے بعد آپ کی چیزیں آپ خود جو ہے وہ محسوس کریں گے کہ یہ ہو رہا ہے۔ 12 13 14 چاند کی تینوں دن کر لیں، بہت اچھا ہے، ورنہ تینوں دن میں سے کوئی ایک دن کر لیں، فل مون جب بھی ہو 14ویں میں کر لیں تو بہت ہی اچھا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ جو ہے وہ عبادت کر لیں، درود پاک پڑھ لیں، تو پھر صدقہ جو ہے یا خیرات ضرور کریں۔ اور صدقہ اور خیرات 2 علیحدہ ہیڈز ہیں۔ صدقہ وہ ہے جو آپ اپنی مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے دیتے ہیں، اور خیرات وہ ہے جو آپ اللہ کی خوشنودی کے لیے دیتے ہیں۔ یہ دونوں علیحدہ، بھلے ایک روپیہ دونوں مد میں 1 روپیہ صدقے کا یا 1 روپیہ خیرات کا، یعنی 1 روپیہ ادھر رکھ لیں، کم سے کم اماؤنٹ بھی۔ اللہ کو آپ کی دولت سے، آپ کے پیسے سے، آپ کی کوانٹٹی سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا، برکت تعداد اور مقدار کی پابند نہیں ہوتی، برکت تعداد اور مقدار سے ماورا ہوتی ہے۔ اور مولا امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو بندہ چاند کی روشنی میں صدقہ دیتا ہے، اللہ اس کے رزق میں چاندنی کی طرح وسعت پیدا کرتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے رات کا ٹائم ہو، آپ اس کو صدقہ خیرات نہ کر سکتے ہو، اس وقت کچھ پیسے جو ہے وہ ایک صدقے کی نیت سے، خیرات کی نیت سے علیحدہ کر لیں، اور بس وہ رکھ لیں، صبح اٹھ کے وہ صدقے کے طور پہ کسی کو دے دیں۔ یہ آپ کی زندگی میں بہت بڑا ایک جو ہے وہ ایک انرجی کا ایک فلو بنائے گا۔ یہ اپنی عادت بنا لیں، دیکھیں اللہ کرتا کیا، کر کے دیکھیے گا۔ یہ پریکٹیکل ہے، یہ تھیوری نہیں ہے۔ دوسرا ایک اور عمل آپ کو بتاتا ہوں، کوئی بھی بیماری ہے، ایسی بیماری جو ٹھیک ہی نہیں ہو رہی، اور خاص طور پہ جو آج کل ہمارے ہاں ڈپریشن بہت زیادہ بڑا ہوا ہے، ہمارے ہاں سوچیں بہت زیادہ ہیں، رزق کے معاملات، اولاد کے معاملات، گھر کے معاملات، نوکری کے معاملات، برین پریشر، اس قسم کی اگر چیزیں ہیں، تو ایک کام کریں، فل مون نائٹ میں اسی طرح جو ہے وہ 2 نفل شکرانے کے ادا کریں، درود پاک پڑھیں، اور سورہ الطارق اس کو اول و آخر درود پاک جتنا آسانی سے پڑھا جا سکے، ایک تسبیح تو کم از کم ضرور پڑھیں۔ سورہ الطارق جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ 5 مرتبہ، 14 مرتبہ یا جو ہے وہ 23 مرتبہ، اس کی تلاوت جتنی آسانی سے کر سکیں، یا 41 مرتبہ، یعنی ایسی تعداد جس کا سم اپ 5 ہو، 5 مرتبہ کر لیں، 14 مرتبہ کر لیں، 23 مرتبہ کر لیں، 32 مرتبہ کر لیں، یا 41 مرتبہ کر لیں۔ 41 سے زیادہ نہیں کرنا، آسانی سے اگر آپ سے پڑھی جا سکتی ہے تو اول و آخر درود پاک، سورہ طارق پڑھیں۔ لیکن اس سورت کو، اس عبادت سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے کہ شیشے کا ایک گلاس جس میں چاند کی روشنی پڑ سکتی ہو، شیشے کا جگ ہو سکتا ہے، شیشے کا گلاس ہو سکتا ہے، شیشے کی بوتل ہو سکتی ہے، وہ اپنے پاس رکھ لیں، اس میں پانی ڈال لیں، اس کا ڈھکن اٹھا لیں، اور جو ہے وہ اس کو پاس رکھ لیں اپنے جان نماز کے پاس جہاں چاند کی روشنی پڑ رہی ہے۔ درود پاک پڑھیں، 2 نفل پڑھنے کے بعد سورہ طارق پڑھیں، اور اس پانی کو جو ہے وہ دم کر دیں، یا نہ بھی کریں، اللہ آپ کی نیت کو جانتا ہے۔ اس کے بعد اس پانی کو جو ہے وہ بے شک ڈھانک دیں، لیکن اس کو پڑا وہیں رہنے دیں جہاں پہ چاند کی روشنی اس کے اوپر پڑتی رہے۔ صرف 3 راتیں جب وہ پانی صبح اٹھائیں، اس میں سے تھوڑا سا پی لیں، اپنے بچوں کو دیں، آپ کو گھر میں برکت محسوس ہوگی۔ اگر کوئی بندہ بیمار ہے اس کو وہ پانی پلا دیں،
لا علاج مرض بھی ٹھیک ہو جائیں گے، لا علاج چیزیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ کر کے دیکھیے گا پریکٹیکلی، 3 دن روزانہ یہ عمل کر لیں، دیکھیں اللہ کرتا کیا ہے۔ اس کے ساتھ تیسرا ایک اور عمل بتا دیتا ہوں۔ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک عمل بتایا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، گھر کی چینی، شکر، گڑ، اس کے اوپر 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور اپنی گروسری میں جو مین آپ کے جو چینی یا شکر یا گڑ آتا ہے، جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں، اس میں شامل کریں۔ اور اگر یہ بسم اللہ کا عمل ایام 20 میں، فل مون نائٹس میں، اسی طرح 2 نفل شکرانے کے بعد، درود پاک کے بعد 786 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے، دوبارہ درود پاک پڑھ کے اس پہ دم کر لیں، اور گھر میں جو ہے وہ اپنی چینی میں شامل کر لیں، کوئی بیماری نہیں رہے گی، رزق میں برکت ہوگی۔ آپ کے جو برین پریشرز ہیں، خاص طور پہ ٹینشنز، لڑائیاں، تلخیاں، رشتوں میں تناؤ، آٹومیٹک ختم ہونا شروع ہوگا۔ کر کے دیکھیے گا۔ اصل میں یہ وہی اصول ہے جس کے بارے میں نے ایک لمبی ویڈیو کی تھی، لا آف اٹریکشن، لا آف کنیکٹیوٹی۔ آپ اللہ سے جڑ جائیں تو یہ کائنات آپ کو اللہ سے جوڑنے کے لیے کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اب اس جو ہے میں نے بات کی ہے، یہ توہم پرستی ہے یا نہیں ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ میں سائنس کا آدمی ہوں، مجھے ایگزیکٹلی جو سائنس کے اصولوں میں، انرجی پیٹرن میں سمجھ آتا ہے۔ میری چونکہ اللہ کی مہربانی ہے کہ تھوڑی بہت اسپیشلائزیشن قرآن الفا نومیرکس میں ہے، تو مجھے جو نظر آتا ہے میں اس کے مطابق بتا دیتا ہوں۔ اب جو صوفیاء کرام ہیں، ان کے تجربات کا بھی میں یہاں چاہوں گا کہ میں اس کو بیان کر دوں۔ تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ جس رات چاند اپنی پوری توانائی کے ساتھ چمک رہا ہو، اس رات اللہ کے کرم کو اپنے دل پہ اتارنے کی کوشش کرو، تمہاری زندگی کی تاریکیاں دور ہو جائیں۔ کیسے کرنا ہے طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں کہ چاند کی چاندنی میں، جس وقت چاند اپنی پوری توانائی پہ ہو، اس کا جو عکس ہے، اس کے دوران اپنے دل کی دھڑکن کا دھیان کر کے اللہ ملاؤ، تو آپ کو اللہ کا عکس اپنے اندر نظر آنا شروع ہو جائے گا، اللہ کا نور آپ کے اندر اتر جائے گا۔ اب آ جاتے ہیں کہ یہ علم اعداد جو ہے، اس کی روشنی میں اس کا امپیکٹ کیا ہے۔ تو فل مون کی جو انرجی ہے، ویسے تو یہ 12، 13 اور 14 جو ہے یہ بنتے ہیں، اور اس کے اعداد جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہیں، لیکن چاند فل مون کو جو کہا جاتا ہے کہ فل مون کی انرجی جو ہے وہ نمبر 9 سے اور نمبر 5 سے جو ہے وہ چلتی ہے۔ 14ویں کا چاند 14، تو قرآن پاک میں حروف مقطعات کی تعداد 14، اس کے اندر جتنے حروف استعمال ہوئے ہیں وہ بھی 14، 5۔ اور میں بارہا آپ کو عرض کرتا ہوں کہ 5 جہاں بھی اللہ اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرجر ہوگا، وہاں 5 ضرور ہوگا۔ اللہ کے 66، 6 اور 6 12، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 92، 9 اور 2 11۔ 11 اور 12 کو جمع کریں 23، 2 + 3 = 5۔ جہاں بھی یہ 5 ہوگا وہاں روحانیت ضرور ہوگی۔ جیسے انسان، فنفخت فیہ روحی کا راز ہے، روح انسان کی ہے، اور انسان کی جسامت شباہت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق بنائی گئی ہے، تو انسان کے اندر 5 سینری سسٹم بھی اسی سے ہیں۔ اور 9 چونکہ ترقی کا عدد ہے، 9 جو ہے وہ تکمیل کا عدد ہے، تو جب چاند اپنی تکمیل کرتا ہے اور پھر گھٹنا شروع کر دیتا ہے، تو وہاں بھی اس کی انرجی کو 9 پڑھا جاتا ہے۔ یہ ریوارڈ کی انرجی اس کو کہا جاتا ہے، کمپلیشن کی انرجی کہا جاتا ہے، فلفلمنٹ کی انرجی کہا جاتا ہے۔ اس لیے روحانی لوگوں کے مطابق یہ فل مون جو ہے یہ نیتوں کی تکمیل کا، شکرانے کی ادائیگی کا وقت ہوا کرتا ہے۔ اور اگر اس دوران جو ہے وہ آپ جو سورت کی تعداد ہے، بس سورہ طارق کی تو میں نے 5 مرتبہ بتائی ہے، لیکن اگر کوئی سورت چھوٹی قرآن پاک، خاص طور پہ سورہ کوثر اگر 9 مرتبہ پڑھ کے آگے پیچھے درود پاک کے ساتھ جو ہے وہ عبادت کر لیں گے، تو آپ کے روحانی راستے کھلنے شروع ہو جائیں گے۔ یعنی وہ کوئی شخص جو عبادت کر رہا ہے، پڑھائیاں کر رہا ہے، منزل نہیں مل رہی ہے، رکاوٹ آئی ہوئی ہے، تو وہ جو ہے وہ اسی طرح ایام 20 میں 2 نفل شکرانے کے پڑھے، اور جو ہے وہ درود پاک پڑھے، اور پھر سورہ کوثر جو ہے وہ اس کو پڑھ لے، اور پھر دوبارہ درود پاک پڑھ لے، تو یہ 3 دن عمل کر لے گا، اس کی چیزیں جو ہیں وہ چیزیں بہت اچھی ہونی شروع ہو جائیں گی۔ مولا علی علیہ السلام کا ایک فرمان جو ہے وہ میں اس میں عرض کرنا چاہوں گا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ رزق 2 طرح کے ہیں، ایک جس کو تم ڈھونڈتے ہو، اور ایک وہ رزق جو تمہیں تلاش کرتا ہے۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، نصیبوں کا یصیب لولا کا تحت الجبل، تیرا نصیب تجھے ہی ملے گا چاہے پہاڑ کے نیچے۔ تو رزق تو آپ کو مل جاتا ہے، لیکن بعض اوقات رزق جو ہے وہ تقدیر معلق میں ہوتا ہے۔ تقدیر معلق میں وہ تقدیر کا حصے جس میں ایفرٹس لکھے ہوتے ہیں، یعنی آپ کو کوئی چیز ملنی ہے تو وہ چیز جو ہے وہ آسمان سے یا جہاز سے یا ہیلی کاپٹر سے آپ کے گھر کی چھت کے اوپر اتار دی گئی ہے۔ اب آپ سیڑھیاں چڑھیں،
اوپر جائیں اور وہاں سے وہ چیز اٹھا لیں۔ تو اسی طرح اللہ جو ہے نا بہت ساری چیزوں کے ساتھ ایفرٹ لگا دیتا ہے۔ ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جی ایفرٹ کیوں اللہ دیتا ہے، تو اللہ جو ہے وہ شادی کے بغیر اولاد بھی نہیں دیتا۔ تو یہ بھی ذرا دیکھیے گا کہ جو ہے وہ اللہ نے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی وسیلہ رکھا ہوتا ہے، وسیلے سے ہٹ کے نہیں جایا جا سکتا۔ پھر میں وہی عرض کروں گا کہ یہ شکرانہ ہے، یہ سخاوت ہے، یہ عبادت جو ہے یہ انسان کو اللہ کے قریب کرنے کا باعث بنتی ہے، یہ کائنیٹک انرجی کا راز ہے، اور چاند کی روشنی ہمیں اندھیروں سے دور کرنے کا باعث ہے۔ اللہ اپنا تعارف کیا کراتا ہے، واللہ نور السماوات والارض، اور جب چاند کی نورانی روشنی پھیلتی ہے، رات کے اندھیرے کم ہوتے ہیں، تو اس کا اثر انسان کے اندر بھی ہوتا ہے، انسان کے اندر بھی گناہوں کے اندھیرے کم ہوتے ہیں۔ میں نے بارہا عرض کیا ہے، بار بار ذکر کیا ہے کہ فل مون ہو یا سپر مون ہو، جسے بلو مون کہتے ہیں، وہ دلوں کی تاریکیوں کو دور کرتا ہے، وہ پازیٹیو انرجی کو انہینس کرتا ہے۔ بس یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں جو ہے ہمارے قلب کو اپنے نور سے بھر دے، ہمیں رزق حلال عطا فرمائے، ہماری اولاد کو حرص سے، حسد سے، مشکلات سے آسانی دے، اور ہم سب پہ اپنا کرم رکھے۔ ناظرین، یہ ویڈیو میں نے سوچا کہ جو میری ریسرچ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس سے فائدہ ہو تو بس دعا کر دیجیے گا، آپ کی دعا ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، اور ہماری دعا آپ کے ساتھ ہمیشہ ہے۔ اللہ آپ کو زندگی دے، سے اسلام کی دے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں، اور اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ